नमस्ते एंड सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम सोच का सूरज लेकर वाहिद काशर आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा आज का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन और जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के मुतल्लिक है। हम इस प्रोग्राम में अपनी सोच के सफ़र में जम्मू कश्मीर NSF की तारीखी और लाजवाल जदोजहद, उसके तारीख पर नकूश व असरात और आज़ाद कश्मीर की बिलखुसूस तुलबा सियासत पर असरात का जायज़ा लेंगे। आज मेरे इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर NSF के साबिक मरकज़ी रहनुमा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटली में NSF के 1999 और 90 की दहाई में रहने वाले प्रेसिडेंट जनाब सादिक सुबहानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। सादिक सुबहानी साहब का जो सोच का सफ़र था वो बुनियादी तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से शुरू हुआ और 90 की दहाई में आप जम्मू कश्मीर NSF के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटली के प्रेसिडेंट रहे और इससे आगे मज़ीद अपनी सोच को, अपने सफ़र को तरक्की देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए बरतानिया चले आए। बरतानिया में आपने जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से बाज़ाब्ता तौर पर एक सियासत के प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू काशिफ साहब और JK TV का भी मैं मुश्किल हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। आज एक महफिल सजी है मिल बैठकर और मैं जो इजहार राय का एक मौका मिला है, तो चलो जो मेरे तजुर्बात हैं या जैसे मैंने तहरीक को पाया, जो इशारा किया, तो चलो उस पर बात कर सकता हूँ। तो ये जनाब मैं समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती है कि मैं NSF से रोशनास हुआ और वो मेरा तारफ़ बनी। इसके लिए मैं NSF का वो जो शुक्रिया होता है, जो एहसान होता है, वो मैं कभी भी उसको जो है ना उसका कोई चीज़ अदा नहीं कर सकता। उसका कुछ कीमत नहीं है, वो इतना बड़ा। सुबहानी साहब, NSF का जो बुनियादी तौर पर फ़लसफ़ा और फ़िक्र थी कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि NSF नौजवान नस्ल की एक बड़ी अक्सरियत को इंस्पायर करने में कामयाब रही और उसके मुस्तकबिल पर कितने दौर नताइज निकल सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि इससे कोई बेहतरी आएगी? बिल्कुल। जहाँ तक NSF का ताल्लुक है, मैं इसको सिर्फ एक तलबा तंजीम नहीं देखता हूँ जैसे और भी हैं, मैं इसको एक तहरीक मूवमेंट भी देखता हूँ। हाँ जी। और ख़ासकर जब इसका क़याम अमल में लाया गया, उससे 1 साल पहले 2 साल पहले देखे कि माजरा शुमारी का वजूद अमल में आया था, तो तब जिन लोगों ने सोच कर ये 2 तंजीमें वहाँ जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वहाँ जिन्होंने शुरू की, इन्होंने बड़े जदोजहद के बाद, फिर क्योंकि बड़े इंतज़ार के बाद इन्होंने ये तंजीमें बनाई हैं। तो उसमें देखें कि वो 1947 से लेकर कश्मीर का गर्मिया हो गया, उस पर काबिज़ कुत्ते आ गए, तो इन्होंने बहुत सोचा समझा, बहुत इंतज़ार किया कि देखो जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, हाँ ये वो मौजूद है, तो शायद कोई हल निकल आए, शायद कोई कुव्वत यहाँ इस्तिस्वा में करा दे तो हमारा बस तो हमारी रियासत मिल जाएगी। जब नहीं हुआ तो फिर ये जो लोग थे जो इकट्ठे हुए तब, हाँ जी, तो मैं आज भी कहता हूँ कि हमारा जो हमारे कौम प्रस्तों को या नेशनलिस्ट को जो सबसे प्योर बैच मिला लोगों का, सच्चे लोगों का, वो वही थे जो 1965 में सियालकोट में इकट्ठे होकर जिन्होंने वो माजरा शुमारी का कन्वेंशन और उसमें उन्होंने एक प्रोग्राम दिया पूरी कौम को। तो फिर NSF ने उसको फॉलो करते हुए कि ज़ाहिर है कि उसके साथ ज़रूरी था कि तलबा तंजीम भी मैदान में आती और वहाँ से लोग तैयार करके रोशनास करा के उसके बाद वो आगे जाते। आपके आबाई के इलाके कोटली में मोहम्मद अली मुर्तज़ा का वाक़या पेश आया। मैं चाहता हूँ कि उस वाक़े के पस मंज़र और पेश मंज़र पर आप कुछ रोशनी डालें और हमारे देखने वालों को ये बताएं कि उसके महरक़ात क्या थे, क्योंकि ये वाक़या जो है आज़ाद कश्मीर जिसे कहते हैं या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, उसमें पाकिस्तानी फ़ौज की एक बर्बरियत और दरिंदगी की अलामत है। और हमारे जो काबज़ हैं, हमारे इस खित्ते पर जो काबज़ हैं, उनकी असल चेहरे को दिखाने की ज़रूरत जो महसूस हुई है। इससे पहले जो वाक़यात होते रहे, ज़्यादतियाँ और जबर व तशद्दुद और ISI के मुज़ालम और इसके अलावा बेशुमार दूसरी कुफ्तें जो नादीता कुफ्तें थीं, उसके ज़रिए एक तवील सिलसिला है।
میں چاہوں گا کہ جو عالیہ طور پر جو ریسنٹ واقعہ پیش آیا آپ اس حوالے سے ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے پس منظر کیا محرکات تھے اور پاکستانی جو ہے وہاں کی جو سسٹم ہے جو خوف و ہراس کی کیفیت ہے اس نے اس کو کس طرح چھپانے کی کوشش کی. میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے. اس حوالے سے ایک تو یہ چیز ہے جی کہ یہ تشدد کا پہلا واقعہ نہیں تھا, پہلے بھی ہوتے رہے جس پر NSF نے, نیشنل عوامی پارٹی نے, دیگر بھی خود مختار کشمیر کی جماعتیں وہاں تھیں, انہوں نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے جو کچھ ہو سکتا تھا, جو کچھ اویئرنیس ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کیا. اس سے پہلے ایک تتا پانی میں واجد شاہ صاحب کا واقعہ ہوا تھا. واجد شاہ نوجوان تھا جس نے ایک لڑکی کو فوجی کے ہاتھوں اغوا ہونے سے بچایا تھا. اسے پتہ تھا اغوا کے بعد کیا کریں گے, کیونکہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں اس طرح جو پاکستان کے فوجی ہیں وہاں یہ ریپ کی غرض سے یہ اغوا ہوتے رہتے ہیں, جو لوگ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس کو وہ مار دیتے ہیں. تو یہی ہوتا جی اس کے بعد بلین کے انڈین فوجی آئے تھے وہ مار گئے. اب جو یہ رہ گئی محمد علی مرتضیٰ کی بات, تو یہ تھا کہ یہ ان کی اپنی اب کی بار ان کا جو کنٹرول کرنے والا ہوا نائل ہوا کہ اس نے چیزوں کو اور طرح سے, ایک تو خوف کی فضا تھی جب وہ قتل اس کو انہوں نے شہید کیا تو دیکھیں کہ وہ اپنی بہن کے گھر گیا جی, اپنی ریاست کے ایک حصے میں گیا. وہاں سے صرف اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے داڑھی رکھی تھی, قرآن کا حافظ تھا, تو اس حوالے سے انہوں نے وہاں کسی وجہ سے انہوں نے اٹھا لیا اور پتہ نہیں پھر وہاں سے کہاں لے گئے اور اس پر اتنا تشدد ہوا کہ ڈرل مشینوں سے اس کے اثرات تھے. اور وہاں جب باڈی بھی دے گئے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو ورثات ہے کہ نہیں آپ نے کچھ نہیں کہنا, یہ نہیں, ہم تو باڈیاں بھی نہیں دیتے. تو یہ تھا کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو باڈی دی گئی ہے تو آپ باڈی کھولنا نہیں ہے. وہ اب یہ ہے کہ وہی لوگ جن کی NSF نے تربیت کی ہوئی تھی جو اس پر خاموش نہیں ہو سکتے تھے کہ یہ منافقت ہے کہ خاموش راج ہے, ان لوگوں نے وہ ویسے تو ہوتا ہے کہ جو وہ باکس ہوتا ہے جس میں ڈیڈ باڈی سیل کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کیل لگے ہوتے ہیں. اس کی جو محمد علی مرتضیٰ کے وہ جو باکس تھا وہ کہتے ہیں بڑے لمبے لمبے کیل انہوں نے لگائے تھے, وہ کھول نہ سکے. اور پھر بھی لڑکوں کو جو تھوڑا سا چند ساتھیوں کو, یہ 10-12 تھے تو وہ زیادہ نہیں تھے, تو انہوں نے جب باڈی ملی تو انہوں نے اس کو کھولا اور جلدی جلدی فوٹو لیے, یہ وہ سارا کچھ ہوا. تو فوٹو لینے کے بعد ان لوگوں نے فیس بک اور سوشل میڈیا پر اس طرح سے چڑھائے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی انہیں پتہ تھا کہ یہ ہوگا, کیونکہ جب یہ کچھ ہوا اس کے بعد ایک مقامی جو ایکٹیوسٹ تھے ان کی دکان پر یہ 10-12 لوگ بیٹھے, تو وہاں ایجنسیوں کے لوگ پہنچ گئے. انہوں نے سبھی لوگوں سے ٹیلی فون ان کے لیے, یہ موبائل فون, تو ان کے ڈیٹے جتنے بھی تھے وہ ڈیلیٹ کر دیے. ان میں سے ایک بندہ مس ہو رہا تھا جس نے فوٹو جلدی جلدی فیس بک پر چڑھا دیے تھے. تو اس طرح سے یہ بچ گئے. اگر یہ ثبوت نہیں آتا آج محمد علی مرتضیٰ کا یہ جو شہادت ہوئی یہ بھی اسی طرح کسی ہندوستان کے فوجی کے کھاتے میں ڈال کر تو وہ دبا دی جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی NSF اور جو بھی اور مختلف مختار کشمیر کی مختلف جماعتوں کے لوگ تھے جو یہ جو 10-12 بندے تھے یہ مختلف جماعتوں سے تھے, لیکن سبھی خود مختار کشمیر کے عامی لوگ تھے. عثمانی صاحب اس حوالے سے میرا آخری سوال ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو بریف سی آپ سے لیا جائے بریف طریقے سے. اب چونکہ نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ برطانیہ میں بھی اپنی کشمیری حلقوں میں اپنی سیاست کو بڑھا رہی ہے, اس کے علاوہ کینیڈا میں, بیلجیم میں اور یورپ کے دیگر ممالک میں NSF کے جو کیڈرز تھے وہ نیشنل عوامی پارٹی کے پرچم تلے متحد ہو رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. آپ ان دوستوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ ان کی جو اسٹریٹجی ہے یہاں برطانیہ میں جو نیب کے کوآرڈینیٹر ہیں اپنے عاصم مسعود صاحب اور دیگر ساتھی جو ہیں کام کر رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ایز اے کامریڈلی آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کس سمت میں بہتر طریقے سے آگے مزید کام کر سکتے ہیں؟ مجھے جی یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے عاصم مسعود چودھری کا نام لیا ہے تو باقی لوگوں کا, تو میں تو ایک عام ممبر ہوں نیشنل عوامی پارٹی کا, لیکن جو آج کی جو قیادت ہے جس میں عاصم مسعود چودھری صاحب ہوئے, زاہد لون صاحب ہیں جو اس کے ترجمان ہیں, تو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, مجھے بہت عزت دیتے ہیں وہ, اور باقی بھی جو بھی ان کی 7-8 بندوں کی کمیٹی ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی عزت دیتی ہے, جو باقی لوگ بھی ہیں. تو ایک جو انہوں نے مجھے اتفاق ہوا کہ میں کم از کم کچھ 100 لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کے ملا ہوں مختلف یونٹوں میں, یہ وہ انتہائی مخلص, انتہائی جو پکے لوگ ہوتے ہیں نظریاتی اعتبار سے,
وہ ہیں. اور میں یہ نہیں کہ کوئی مالک ہو گیا، راجہ ہو گیا، جٹ ہو گیا، تو اس طرح کی سیاست ان میں نہیں ہے کہ انہوں نے کون سا الیکشن لڑنا ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے نظریے کی خدمت، ریاست کی خدمت، اور کم از کم تاریخات کو یاد رکھے. تو یہ بڑی زبردست ٹیم ابھی بنی ہوئی ہے. ان کا آئندہ الیکشن وہ کنونشن ہوگا تو ہو سکتا ہے کچھ تبدیلی ان کے وہ سیٹ اپ میں آئے، لیکن جو بھی ساتھی آئیں گے انہی میں سے آئیں گے، اور سبھی انتہائی مخلص، انتہائی اچھے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں اب میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ان دوستوں کے ساتھ کام کیا، اور آئندہ بھی کروں گا. اور جس طرح سے سیٹ اپ چل رہا ہے، جس طرح کے لوگ ہیں، ان کی نیتیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر میں ان کے ساتھ چلتا رہوں گا. یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے. بہت شکریہ صادق سبحانی صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین، سوچ کا سفر اور سوچ کے سورج کا سفر چلتا رہے گا. بہتری کی طرف حالات کو دیکھتے ہوئے اس کا سائنسی تجزیہ بھی کریں گے، اور اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جانچنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری جو برطانیہ میں کشمیری قیادت ہے، کشمیر کی باقی تنظیمیں، وہ تحریک کے حوالے سے، تنظیم کے حوالے سے، اپنی کمیونٹی کے حوالے سے کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں، کیا کام کر رہی ہیں، اور ان کے جو کام کے طریقہ کار ہیں اس کو کس طرح باہم مماثلت دے کر کس طرح بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. سوچ کے سورج کے اس سفر کو اجازت دیجیے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری آج کی گفتگو، ہمارے مہمان کی گفتگو کو پسند کیا ہوگا، اور میری کوشش ہوگی کہ آئندہ اگلے پروگرام میں آپ کو ایک نئے مہمان کے ساتھ متعارف کراؤں اور ان سے بات چیت کراؤں، اور ان کے خیالات اور افکار کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. والسلام.